اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو بہت ہی پیاری باتیں کرنے جا رہی ہوں اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ رزق کی تنگی ختم کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اپنانے چاہیے، اور ان میں اہم ترین بھی آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں، اگر کوئی بندہ بہت امیر ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کی فراوانی ہو، تو اسے چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد کرے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی بہت بڑا جو ہے امیر سے امیر ہونے تک کا نسخہ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں تو ایک ہاتھ دینے والے کو پتہ ہو اور ایک لینے والے کو پتہ ہو، اور نیکی کر کے اس پہ جتلائیں نہ، اور اس طرح کسی غریب کی مدد کریں کہ اس کے حالات صحیح ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 10 دنیا میں عطا فرماتا ہے اور 70 آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ آپ امیر ترین لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مصیبت سے جو کیا چیز بچا سکتی ہے؟ ان پہ بھی برے حالات آ جاتے ہیں، ان پہ بھی برے وقت آتے ہیں، لیکن جو بندے صدقہ کرتے ہیں اپنی جانوں کا، اپنی مال کا، اور ایسے غریبوں کی مدد فرماتے ہیں جو بندے بیچارے بے انتہا تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی مدد کرنے والے پہ کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی غریب کی ہیلپ کر دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو، جو ہیلپ کرتا ہے اس کے رزق کو دگنا کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی یہ جو دنیا ہے یہ بھی گیو اور بیک کا اس پہ بہت بڑا فارمولہ ہے۔ اگر آپ کسی کو دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا دیتا ہے، اور اگر آپ کسی کو دینا نہیں چاہتے یا آپ کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی تو آپ کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اور یہ ہے کہ جو بندہ بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بانٹنے والا بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس کو اتنی عطا کرتے ہیں کہ اس پہ پھر اطاعت ہی اطاعت اور عنایتیں ہی عنایتیں ہوتی ہیں، اور جس بندے کا بانٹنے کا حوصلہ نہیں ہوتا اس کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں ان کی بہت بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، بہت اچھے صحابی تھے، نیک صحابی تھے۔ تو جب وہ آخری وقت پہ پہنچے، بہت بیمار ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی ان کا پتہ لینے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کافی بیٹیاں تھیں، تو سب کی مطلب شادیاں بھی ہونے والی تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے ان کی مدد کرنا چاہی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بہت زیادہ اشرفیوں کی تھیلیاں دیں اور کہا کہ یہ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے تمہاری بیٹیوں کی فکر ہے، اور تم نے ابھی ان کے فرض ادا کرنے ہیں، یہ تو آپ کی بیٹیوں کے کام آئیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ عثمان، یہ تم تھیلیاں لے جاؤ اور یہ ان لوگوں کو دینا جو 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ ہیں، کیونکہ میری بیٹیوں پہ کبھی بھی برا وقت نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور ان پہ کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کیسے، آپ تو بیمار ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور انہی کا فرمان ہے کہ جو بندہ سورۃ واقعہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھتا ہے اس پہ رزق کی کبھی بھی تنگی نہیں آتی، اور اس کے کام بھی سارے آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں۔ اور میری بیٹیوں کے پاس سورۃ واقعہ جیسی پیاری صورت موجود ہے، اور مجھے یقین ہے اور اپنے نبی کی بات پہ پورا بھروسہ ہے کہ میری بیٹیوں پہ نہ کبھی تنگ دستی آئے گی اور نہ کبھی برا وقت آئے گا، کیونکہ ان کے پاس سورۃ واقعہ جیسی پیاری صورت ہے۔ تو دیکھیں کہ اس صورت کے کتنے فضائل ہیں کہ اللہ کے صحابی کو بھی پتہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کو یقین تھا، اس لیے ہمیں بھی خود بھی اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی سورۃ واقعہ پڑھنے کی جو ہے تلقین کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جائے، یا جو بیٹی سورۃ واقعہ پڑھے، اور یا جو بھی جس گھر میں اس سورت کو پڑھنے کا معمول ہو، وہاں کبھی بھی غربت نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کبھی وہ گھر تنگ دستی کا شکار ہو سکتا ہے۔
تو دیکھیں کہ صحابی کا اللہ پہ اور اپنے نبی پہ بھروسہ کہ انہوں نے وہ حضرت عثمان غنی کی ساری اشرفیوں کی تھیلیاں واپس کر دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے رب کائنات اور اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ پورا یقین ہے، اور میری بیٹیوں پہ انشاءاللہ کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ان پہ وہ بھوک و تنگ دستی کا شکار ہوں، اور ان کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ صورت واقعہ کے صدقے سیدھے کر دیں گے، اور ان کے کام بنتے جائیں گے، اور وہ رزق کی تنگ دستی کا بھی کبھی شکار نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے پاس صورت واقعہ جیسی پیاری صورت موجود ہے، اور میری بیٹیاں وہ روزانہ اس صورت کی تلاوت کرتی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، ان کو کتنا اللہ تعالیٰ کی نبی کی بات پہ بھروسہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی جو فرماتے ہیں وہ ہی سچا قول ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے گھروں میں سورۃ واقعہ کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لینی چاہیے، اور اس کو جو ہے بڑی عقیدت اور محبت سے پڑھیں، اور جب پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ازردہ ہو کے، بہت ہی اپنے غم بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے رزق کی تنگ دستی کی ختم ہونے کی دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں بھی کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ میری اپنی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ پڑھتی ہیں، اور جب سے ہم چھوٹے تھے انہیں بھی کسی نے بتایا تھا تو وہ سورۃ واقعہ روزانہ پڑھتی تھیں، اور جب وہ پڑھتی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات اچھے کرنے شروع کر دیے، اور یہ واقعہ ہی بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اس کو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں روزانہ عشاء کے نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی گھر میں جس جگہ پہ یہ پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ ادھر سے بے روزگاری بھی ختم کر دیں گے، اور رزق کی تنگی بھی ختم کر دیں گے، اور مشکلات بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ سورۃ واقعہ جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کی پیاری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن ہی بڑا خوبصورت ہے، اور ہم سب کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قرآن میں ہر صورت میں انسانوں کے لیے فائدے دیے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم لوگ معمولی کے مطابق تلاوت نہیں کر پاتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اب ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان صورتوں کے صدقے مانگنا چاہیے۔ اور دیکھیں گے اس صورت کی کتنی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ صورت پڑھی جائے گی ادھر کبھی بھی رزق کی تنگ دستی نہیں آئے گی، اور رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہے گی، اور مشکلات بھی نہیں آ سکتی۔ تو ایک صورت ہے، کتنا کو ٹائم لگتا ہے اسے پڑھنے میں؟ ہمیں روزانہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھ کے سونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسی حالت میں سوئیں تاکہ اللہ پاک جو ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور جب بھی کبھی دعا مانگیں سب سے ساتھ یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو انسان خود ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کریں، لیکن سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے رب کا راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو پھر انسان کے حالات جو ہیں وہ اچھے ہونا بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ دعاؤں میں یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے قرآن کے صدقے اپنے نبی کے صدقے ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتے ہیں تو پھر نہ صرف یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی بلکہ آپ کی آخرت میں بھی آپ کے سارے راستے اللہ تعالیٰ آسان کرتے جائیں گے۔ ہمیشہ اپنے رب کی رضا مانگیں، اس کا راضی ہونا مانگیں، اس کا خوش رہنا مانگیں کہ اللہ ہم سے خوش رہے، اللہ ہمارے حالات صحیح کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکل آسان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربان ہیں، بہت بڑی ذات ہے، اس نے تو کن فیکون کرنا ہے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی تکلیف اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں۔ اللہ پاک جو ہیں وہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے صدقے اللہ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں۔ اللہ پاک جو ہیں وہ اپنے ساتھ محبت کرنے والے کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں۔ کہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک جو
حضرت موسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بندہ تھا بڑا جاہل سا، تو اس نے بکری کو چومنا شروع کر دیا اور اس کو چوم کے کہہ رہا تھا کہ کاش تو رب ہوتی، میں تجھے خوراک ڈالتا، میں تجھے پیار کرتا، اور وہ بکری بہت جھوم رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے اس انسان کو جھڑک دیا، انہوں نے کہا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ، بکری میں بھی کبھی رب آ سکتا ہے۔ انہوں نے اسے ڈانٹا، انہوں نے کہا اپنے جاہل پنے میں تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ جو ہیں دوسرے دن کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ہم کلام نہ ہوئے، تو حضرت موسیٰ وہاں کھڑے ہو کے رونے لگ پڑے کہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ مجھ سے ہم کلام نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم نے اس بندے کو کیوں ڈانٹا جو بکری کے ساتھ مجھے سوچ کے پیار کر رہا تھا کہ کاش بکری کے اندر اللہ ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ شرک کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ امیجن کر رہا تھا، اس کی سوچ تھی کہ اللہ میرے اتنے قریب ہوتا تو میں اللہ سے اس طرح پیار کرتا۔ اس کے جاہل پنے میں بھی میرے لیے بے انتہا محبت تھی، اور تمہیں کیا پتا کہ اس ٹائم میں بکری کے اندر موجود ہوں اور مجھے اس بندے کی باتیں کتنی پیاری لگ رہی تھیں۔ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو وہ آپ کو اپنے ولیوں پیغمبروں سے بھی زیادہ محبت کریں گے۔ اللہ سے محبت کرنا سیکھیں، اور اللہ کی محبت کا صلہ اللہ تعالیٰ محبت سے ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ محبت کرنے والے کو بے انتہا نواز دیتے ہیں، اسے بن مانگے سب کچھ مل جاتا ہے، اس کے بن مانگے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا سیکھیں، اللہ کی رضا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارے پاس ہوتا تو ہم تجھ سے بہت قریب سے مانگتے۔ دیکھیں کہ وہ بکری کو بندہ وہ امیجن کر رہا تھا کہ جتنی بکری میرے قریب ہے کاش اللہ اس طرح میرے نزدیک ہوتے اور میں اللہ سے پیار کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ اس بندے کو محبت کو قبول کیا اور کہا کہ موسیٰ، مجھے وہ اس بندے کی باتیں بڑی پیاری لگ رہی تھی، تم نے اسے کیوں ڈانٹا؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جاہلیت دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اپنے آپ سے محبت کرنے والے کا عقیدہ اور اس کا دل دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کریں، اسے سوچا کریں، اس کائنات کے بارے میں سوچا کریں، اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت سے نواز دے، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، ہمارے دل میں اپنی چاہت ڈال دے، ہمیں اپنی طرف آنے والا بنا دے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے بھی دلوں کو محبت سے سرشار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت پیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر انسان کے بہت قریب ہیں۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے مانگنا آنا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتے ہیں۔ بس آپ کو عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور بے شک ہمیں وہ ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں۔ ہم کوئی بھی کہیں اکیلے بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بتائے ہوئے اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں، تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کی دنیا سنور جائے گی بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں پلیز، تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور میں جو آپ کو یہ ساری باتیں بتاتی ہوں میرا بھی مقصد پورا ہو سکے کہ کہیں آپ لوگ مجھے واچ کر رہے ہیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے اور آپ کو سمجھ آ سکیں میری باتیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔